مصدق ملک صاحب، اب ایک اور بھی مسئلہ آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوری طور پہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ جو حکمران ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے حکومت؟ آرٹیکل 5 تو پہلے لگا چکے ہیں، تو 6 بھی لگا دیں. آپ کو یاد ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اس دن اسمبلی کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک پیش کی باقاعدہ اسپیکر کو کہ یہ جتنے لوگ ہمارے سے دوسری جانب یعنی اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں جو آج یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں، یہ سب غدار ہیں. آرٹیکل 5 محب وطن نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ووٹ کا رائٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے پوری جمہوریت کی تاریخ کے اندر یہ صرف ہٹلر نے کیا تھا. انہوں نے ایک بلڈنگ جلانے کا الزام لگا کر اپنے دشمنوں پر یہ کہا تھا کہ آج کے بعد انہیں ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے. اور جیسے عمران خان صاحب آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے، بالکل اسی طرح انہوں نے ڈکریز کے ذریعے حکومت چلانی شروع کر دی تھی. تو یہ عجیب سی مماثلت ہے. مگر اگر آرٹیکل 5 وہ لگا چکے ہیں اور باقاعدہ اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو 5 اور 6 میں فرق کتنا ہے؟ 5 لگائیے، 6 بھی لگا دیں. یہ بھی شوق اپنا پورا کر دیکھیں. یعنی جو تحریک چلا رہے ہیں اس کی زد میں خود بھی تو آئیں گے. اب جس طرح ابھی کہا کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا کر دیا ہے ہمارے دوست شعیب شاہین صاحب نے کہا، یقینی طور پہ ان کا جس دن ڈار صاحب کہتا ہوں شوکت ترین صاحب کی وہ آڈیو نکلی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی ریل کر دو یار، تو اس دن بھی شاید ان کا یہی خیال ہوگا کہ شاید ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو آڈیو کالز مل رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے، ایک وزیر دوسرے فائنانس منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ کر دو، اور میں نے پنجاب سے بھی بات کر لی ہے، اور پاکستان بھاڑ میں جائے، پاکستان بے شک جل جائے، لیکن ان کا جو ہے نا تیا پانچا کر دیا جائے، چاہے ملک اس کی نظر ہو جائے. تو وہ بھی یقینی طور پہ ملک کی سلامتی کو کچھ نہ کچھ خطرہ تو اس کے ذریعے ہوا ہوگا. جس دن عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ نہ صرف پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی بلکہ $10 یا $10 یا جو بھی تھا وہ کم ہو جائے گی، تو وہ جو 300-350 ارب کا ٹیکہ لگا رہے تھے جب بجٹ میں پیسے نہیں تھے، اور میں ذرا تصحیح کر دوں، $10 ارب تھے اکتوبر کے مہینے میں، $10 ارب تھے. ذرا جا کے نمبرز تھوڑے سے کراس چیک کر لیں. لیکن چلیے، جتنے بھی نمبر تھے اس سے غرض نہیں ہے. مگر جب انہوں نے یہ بارودی سرنگ لگائی تو اس دن بھی یقیناً ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غدار ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے تھے. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو حلیف، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے جو ارد گرد بیٹھتے ہیں، جب وہ ایک پالیسی کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس میں غداری بھی نظر آتی ہے، ان کو آرٹیکل 5 بھی نظر آتا ہے، آرٹیکل 6 بھی نظر آتا ہے، ملک کی سلامتی بھی نظر آتی، اور یہ یک رویا چل رہی ہے. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اچھا، اب اس میں مشرف زیدی صاحب یہ بتائیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے ٹائم پہ، 90 دن میں نہیں ہوتے، تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں تو اس کے بہت، آپ کو پتہ ہے میر صاحب، یہ بہت غلط ایک روایت جو ہے ڈالی گئی ہے پاکستان کی سیاست میں. آرٹیکل 105 کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک تو میر صاحب کسی نے یہ کہا بھی نہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. لیکن ملک احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن ان کی بات سے پتہ تو یہی چلتا ہے. جی، مگر میں بھی تو یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں نے تو ابھی تک کسی پارٹی کے فرد سے یا کسی پارٹی کے لیڈر سے یہ نہیں سنا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، اس میں تو اتفاقی، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ایسا واقعی ہے تو بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات. لیکن یہ باتیں تو بہت چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، میڈیا میں بھی اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سوال یہی پوچھا جاتا ہے کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن جس وقت ہونا ہے اس وقت ہوگا، یا کوشش کی جائے گی اس کو جنرل الیکشن کے ساتھ جوڑنے کی؟ وہ کیا راستہ ہوگا؟ آئینی طور پہ مجھے وہ راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آئینی طور پہ جیسا بھی ہو، اخلاقی طور پہ جمہوری نظام کے تحت، اس جمہوری نظام کے تحت جس نظام کو پختہ کرنے میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اسی نظام کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ ہوگا تو بہت برا ہوگا، اور بلا تکلف، لنگڑی لولی نہیں، پھر بہت زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ اس وقت ہم تنقید کریں گے کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا. لیکن ایشو جو مجھے لگتا ہے میر صاحب وہ یہ کہ ہم پوری ڈسکشن ابھی جو سیاسی حریف ہیں ایک دوسرے کے ان کے درمیان کر رہے ہیں.
یہ ساری جو مصیبت اس وقت پاکستان جس میں ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ تو کہیں اور پائی جاتی ہے. اس پہ مجھے نہیں پتا کب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کھل کے بات کر سکیں گے، لیکن جب بھی کریں گے انشاءاللہ آپ ہی کے شو سے آغاز ہوگا. تو اس کے بعد یہ شو بند ہو جائے گا؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا. اچھا، انہوں نے اپنا ایک وہ آپ کرتے ہیں نا، ایک کیا وہ ان کو بھلے سے لفظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑی آپ کی ویوئنگ ہوتی ہے جب آپ ویلاگز کرتے ہیں، اور تو وہ آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ کا بند ہوگا پروگرام تو ان کا اور چڑھے گا. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ اسد عمر صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بر وقت الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے اس 90 ڈیز میں یہ جو موجودہ گورنر صاحب ہیں وہ ڈیٹ نہ دیں، ان کو فوراً دینی چاہیے تھی. عام طور پہ تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتا ہے، اس دفعہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا گورنر صاحب کو. کانسٹیٹیوشن میں گورنر کا لکھا ہوا ہے، اگر اس پنجاب پروونشل اسمبلیاں اگر ٹوٹے نا تو اس میں ڈیٹ گورنر نے دینی ہے، کنسلٹ کرے گا الیکشن کمیشن سے، یا الیکشن کمیشن کنسلٹ کرے گا گورنر سے. الیکشن کمیشن کو خط لکھے بھی کافی دن ہو گئے ہیں. کافی دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ڈیٹ نہیں تھی. دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جانا ہے، لوگوں کو ایک تاثر دینا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے الیکشن کی، وہ مطلب ہے کہ ڈیٹ نہ دینا. اب وہ جو غلام علی صاحب نے، وہ جو گورنر صاحب نے کہا ہے پشاور والے نے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے ایجنسیوں نے ڈیٹ دینی ہے ہمیں. دیکھیں، اور پھر یہ خدا نخواستہ سانحہ تو کل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ مستقل کہنے شروع ہو گئے تھے ملکی سلامتی کو مسائل ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، ہم الیکشن نہیں کراتے. جیسے ملک احمد خان کی آپ نے سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے، غلام علی صاحب کی ہے اور کئی لوگوں کی ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کل کہا ہے کہ جی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کہ اگر ہم 90 دن میں نہ کرائے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سے بات کر کے ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لاء کے لیے سٹرگل کی ہے، ہمارے دوستوں نے شہادتیں دی ہیں. اگر خدا نخواستہ انہوں نے اس پہ کوئی کوشش کی ایسی تو ہم تحریک چلائیں گے، میں اس کو لیڈ کروں گا انشاءاللہ. اچھا، میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشن بھی فائل کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا، اور جو بھی ان اب ایک سوال ہے کانسٹیٹیوشنل آپ سے، کرے گا اب ایک سوال ہے تو ہم اس کے خلاف جو بھی کوئی قانونی کارروائی ہوگی ہم اس کا مطالبہ